بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیو بزرگوں، رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج دوسری تاریخ ہے۔ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت یعنی احترام، عزت، عظمت والے جو مہینے ہیں چار، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور یہ رجب، جس کو قرآن نے ذکر کیا منہا اربعۃ حرم، کہ مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہیں اور 4 اس میں سے حرمت والے ہیں۔ تو رجب المرجب جو مہینہ ہے یہ اللہ کے نزدیک بڑا عظمت والا اور برکت والا ہے، احترام والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی عربوں کے اندر یہ مہینہ بڑا عظمت والا سمجھا جاتا تھا۔ رجب، اس کے اندر لڑائی جھگڑا وہ لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو رجب الاصم بھی کہتے تھے، یعنی ایسا رجب کا مہینہ جو بہرا ہو۔ بہرے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال اور تلوار اور لڑائی جھگڑے کی آواز کانوں میں آتی ہی نہیں تھی، ہوتی ہی نہیں تھی لڑائی جھگڑے، اس لیے اس کو رجب الاصم عرب حضرات یہ کہتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ مہینے 12 ہیں اور اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہ رجب المرجب جو چل رہا ہے یہ بھی انہی حرمت اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، وبلغنا رمضان، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، رمضان کی خیر و برکت نصیب فرما دیجئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالی سے پڑھنا یعنی اس دعا کے اندر جو مضمون ہے وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالی سے مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں رجب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اس میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، شعبان میں بھی، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے اس مہینے سے۔ دیکھیے اس کا نام لے رہے ہیں، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان پہنچا دیجئے۔ کیوں پہنچا دیجئے؟ تو کہیں آدمی کسی منزل پر جب جانا ہوتا ہے اس کو تو وہ تیاری کرتا ہے، بغیر تیاری کے منزل پر کیسے پہنچے گا؟ اور اگر پہنچے گا بھی تو بہت مشقتوں کے ساتھ، اور پھر منزل تک پہنچنا بھی یقینی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں راستے سے بھٹک بھی جائے، یا ہو سکتا ہے راستے میں انتقال ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین دعا فرماتے تھے، اس دعا کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ رجب المرجب ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اگر ہم جو بھی اعمال کریں گے اس کا ثواب اللہ کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی وہ بہت زیادہ برکت والا سمجھا جاتا ہے وہ اعمال۔ اور کوئی گناہ اگر کرے گا ان مہینوں میں کوئی شخص تو اس کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس مہینے کی عظمت کا اور حرمت کا۔ تو ہمیں اس میں نیکیوں کو بڑھانا چاہیے، اس نیت سے کہ اب رمضان کا مہینہ عنقریب ہے اور ہمیں اپنے آپ کو نیک کاموں کا عادی بنانا چاہیے، رمضان المبارک کی تیاریاں کرنی چاہیے ہر اعتبار سے، عبادت کی لائن سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی ہم رمضان المبارک کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو پابند بنائیں، اور جو ہماری جسمانی ضروریات ہیں، گھریلو ضروریات ہیں، اس اعتبار سے بھی ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں
کہ ساز و سامان خرید لیں، جو رمضان المبارک میں لگنے والی چیزیں ہیں اس کا ہم خریدنے کا جلد از جلد اہتمام کریں اور اس کو جمع کر لیں تاکہ رمضان میں ہم فارغ رہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو سکیں، ورنہ رمضان المبارک ہی شاپنگ میں گزرتا ہے۔ اور جو دکاندار حضرات ہیں ان سے تو کیا کہنا، ان کا تو کیا کہنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب سیزن ہے کمانے کا، تراویح بھی ادھر ادھر سیٹ کر ڈالو، نماز بھی ادھر ادھر سیٹ کر ڈالو، روزے بھی ادھر ادھر سیٹ کر ڈالو۔ اللہ ہی ہدایت دے ان کو، اللہ ہی پاک ہدایت دے کہ ایک مہینہ ہم اپنی آخرت بنانے کے لیے اور اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، رمضان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہر کوئی، چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ گراہک ہو، کوئی بھی ہو، یہ فکر کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے۔ اسلاف اور اکابر کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ رمضان المبارک کی گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ اللہ جو عبادتیں ہوئی ہیں اس کو قبول فرما لیجئے، جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے۔ اور 6 مہینہ جب باقی رہتا رمضان کا تو پھر رمضان کا انتظار کرتے اور دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ اس طرح سے کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مرنا ہے، اور پتہ نہیں موت کا وقت کوئی مقرر نہیں ہے کب آ جائے، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو مقرر ہے لیکن ہمارے علم میں وقت مقررہ نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے ہم بس کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی رمضان المبارک کا شوق ذوق اور اس کی تیاری کی اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم بات تو یہ تھی، رجب کے مہینے میں کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص روزہ نہیں ہے، اور جو چیزیں مشہور ہیں کونڈے بونڈے یہ سب غلط ہیں، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ آپ کو کھانا ہے کھاتے رہو، لیکن اس کو اسلام کا نام مت دیجیے۔ آپ اسلام کا نام دیں گے تو ممبر سے اس کی وضاحت کرنی ضروری ہوگی کہ بھائی اسلام میں ایسی کھانے پینے کی کوئی رسم یا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو پوڑی کھانا آج کھاؤ کل کھاؤ، روزہ نہ کھاؤ، سمجھ میں آئی بات؟ کھیر کھانا ہے کبھی بھی کھاؤ، لیکن آپ اس کو کہیں کہ نہیں اس کو اس تاریخ میں بنانا بہت ثواب ہے، ایسا کرنا یہ ہے، ویسا کرنا یہ سب غلط ہے۔ یہ آپ کا من گھڑت معاملہ ہوگا، اسلام کا دور دور سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں مختصر میں، کیونکہ ایک دوسرا اہم موضوع بھی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو مختصر میں یہ کہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اس میں عبادات کا ہم اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، تیاری کرنے لگتے تھے رمضان المبارک کی، ہمیں اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ کوئی خاص نماز، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الراغب، ایسا کچھ 27ویں شب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی خاص روزہ 1000 روزے کے برابر ہزارہ روزہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی جو تیاری فرماتے تھے تو کس طور پر فرماتے تھے؟ آپ روزے رکھتے تھے کثرت سے، رجب میں بھی شعبان میں بھی، بلکہ آپ تو ہر ہفتے 2 روزہ رکھتے تھے، ایک پیر کو ایک جمعرات کو، اور ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13ویں 14ویں 15ویں، جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہم لوگ تو رمضان کے علاوہ روزہ جانتے نہیں، محرم الحرام کا رکھ لیتے ہیں یا شوال کا رکھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے، نفل ہے، رکھیں گے ثواب ہے، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی تو بخشے بخشائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے افضل نبی رسول، کتنے افضل، کتنے اللہ کے مقرب بندے، لیکن پھر بھی عبادات میں کمی نہیں آتی تھی۔ تو حضور کا تو یہ معمول تھا، پیر جمعرات اور ہر مہینے کے 3 روزے، لیکن رجب میں اور شعبان میں اور زیادہ اہتمام فرماتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے پریکٹس ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہو۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی. وہ اس لیے کہ امت سبق لے، امت میری زندگی سے درس لے کہ میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری تو میں بھی اسی طریقے سے گزاروں. تو امت عمل کرے گی تو امت کے لیے آسانی ہوگی. تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو روزے رکھیں، نفلی روزے کبھی بھی رکھیں، لیکن کوئی خاص عمل رجب المرجب میں، کوئی خاص روزہ بالکل کوئی منقول نہیں ہے، نہ ثابت ہے. اگر آپ کے سامنے چونکہ واٹس ایپ کی دنیا ہے، اس میں آتا رہتا ہے کہ یہ روزہ رکھ لو، یہ عبادت کر لو، آپ اس کو بے بنیاد سمجھیں، اس کو آپ بے بنیاد سمجھیں. اور اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو کسی عالم دین سے، مستند عالم دین سے اس مسئلے کو کلیئر کر لیں کہ بھائی یہ کچھ فضیلت بیان کی جا رہی ہے، 2 رکعت میں ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی جو قضا ہوئی ہیں. تو یہ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے. تو اس کو علماء کرام سے تحقیق کر لیں. تو بہرحال یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کو اچھے انداز سے گزارنے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اہم مسئلہ جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، دوسرا اہم موضوع، اہم ٹاپک، وہ یہ ہے کہ جوا اور سٹا معاشرے میں بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور لوگ شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے لیے، حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. چوری کرنی پڑ جائے گی کر ڈالیں گے، ڈاکہ ڈالنا پڑ جائے ڈالیں گے، نماز چھوڑنی پڑ جائے کر دیں گے. یعنی کچھ بھی ہو بس پیسہ چاہیے، وہ بھی شارٹ کٹ میں. نئی نسل، نوجوان حضرات تو بہت زیادہ مبتلا ہیں، بہت زیادہ. ان کی خاص خاص جگہیں ہیں، بیٹھکیں ہیں، اس پہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اور پھر طرح طرح کے اڈوں پر جا کر یہ پیسہ لگاتے ہیں، اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں. یہی جوئے کی تعریف ہے. جوئے کی تعریف ہی یہی ہے کہ آدمی پیسہ لگاتا ہے لیکن اس کو کچھ معلوم نہیں، بلکہ خطرہ ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، کبھی نقصان اٹھاتا ہے وہ. تو میرے بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اے نبی آپ سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کے اندر بہت زیادہ شراب نوشی اور جوا، زنا وغیرہ بہت عام تھا، بہت زیادہ. اب اسلام آیا، قرآن آیا، تو اب یہ ان کو سوال پیدا ہوا، کیونکہ اسلام اپنی حقانیت رکھتا ہے، ایمان اپنا اثر رکھتا ہے. جب یہ کسی دل میں اچھی طریقے سے موجزن ہوتا ہے، کسی دل میں یہ جب جگہ بناتا ہے ایمان، تو پھر آدمی کو برائی سے روکتا ہے. قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. لیکن نماز روکتی ہے، اگر وہ حقیقت میں نماز ہو تو وہ روکتی ہے. اور ایسے ہی رسمی ہو، چلو وقت ہوا پڑھ لیے، کوئی خشوع خضوع کا خیال نہیں، کوئی قرآن مجید کی تجوید کی رعایت کا خیال نہیں کہ قرآن جیسے آتا ہے پڑھ ڈالو، تو پھر وہ نماز میں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا. ہمارے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو زندگی پر اثر کیا ہوگا؟ تو قرآن میں یہ ہے. حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، میں ایمان تو لاؤں گی لیکن میں نوحہ کرتی ہوں میت پر، یعنی روتی ہوں، اور میرا یہ پیشہ ہے. رہتا نا بھائی رونے والوں کو بلاؤ تو روتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی ہے پیسہ لے کر رونا. تو اس نے کہا میرا نوحہ کرنے کا معاملہ ہے اور میرا یہ اس طرح سے میری عادت ہے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایمان لا لیجئے. وہ ایمان لائی، تھوڑی دور گئی، واپس آئی کہ مجھے نوحہ نہیں کرنا ہے، میں اس سے توبہ کرتی ہوں. حضور نے فرمایا ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب ایمان دل میں آتا ہے، جب اس کی چنگاری جلتی ہے ایمان کی، تو ہر بری چیز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کہ جب ایمان لائے صحابہ کرام تو وہ مسیحا ہو گئے، وہ لیڈر ہو گئے، وہ امیر المؤمنین بن گئے، وہ حکمران بن گئے. کیا چیز تھی؟ قرآن اور ایمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت تعلیمات،
ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اب صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو سوال ہو رہا ہے کہ یہ شراب کا کیا حکم ہے بھائی, جوئے کا کیا حکم ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, شراب میں, جوئے میں, اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے کچھ, لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی گناہ سخت ہے, نفع تو بات کی چیز ہے لیکن گناہ بہت بڑا ہے. یہ پہلے اللہ پاک نے نازل فرمائی یہ آیت اسٹیپ بائی اسٹیپ, یعنی پہلے نفرت دلائی, پہلے احساس دلایا صحابہ کرام کو کہ یہ گناہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. پھر ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض صحابہ کرام کو دعوت دی, سب لوگوں نے دعوت وغیرہ کھائی, نماز مغرب کا وقت ہو گیا اور اس میں شراب وغیرہ بھی پی گئی, کیونکہ شراب کی حرمت ابھی صاف طور پر نہیں آئی تھی. یہ بیان تو کیا گیا کہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں نفع بھی ہے, کچھ فائدہ بھی ہے, لیکن کہ شراب حرام کر دی گئی, ابھی یہ اعلان نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے آگے کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ہی کچھ نہ کچھ شراب پی رکھی تھی, کیونکہ اس وقت حرمت نہیں تھی. اور عربوں میں جیسے ہمارے یہاں پر کچھ کھانے ایک دم رگو ریشے میں بسے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کچھ کھانے ہمارے یہاں بریانی ہے, تولا ہے, ہمارے رگو ریشے میں بسے ہوئے ہیں, اس سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے. اور نکلنا بھی کیا ضرورت ہے بھائی نکلنے کی, کلو وشربو, کھاؤ پیو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, شکر بھی ادا کرو اور اعتدال سے کھاؤ. تو اس طرح سے ان کے اندر شراب, جوا, یہ چیزیں بہت زیادہ رچی بسی تھیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون انتم عابدون ما اعبد, جہاں لا ہے وہاں لا نہیں پڑھے, پورا معنی چینج ہو گیا, نماز فاسد ہو گئی. لا اعبد ما تعبدون کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور اعبد ما تعبدون کا معنی ہوتا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, یعنی بتوں کی. کتنا معنی چینج ہو گیا. تو یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر ایسی کوئی غلطی ہو جس سے معنی پورا بدل جائے, خراب ہو جائے معنی, تو نماز فاسد ہو جائے گی اگر امام ایسی کوئی غلطی کرتا ہے. تو صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ رکھا کہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. تو اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی شراب کی حرمت پر, جوئے کی حرمت پر. یا ایھا الذین آمنو, نہیں, پھر دوسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یہ دوسری آیت نازل ہوئی, اس میں بھی سمجھایا گیا کہ بھائی شراب سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر چونکہ یہ پورا واضح طور پر حکم نہیں آیا کہ حرام ہے کہ حلال ہے, کیا ہے, پینا ہے کہ نہیں پینا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی فکر تھی, بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی واضح اور صاف اور کلیئر کٹ حکم آپ نازل فرما دیجئے شراب اور جوئے وغیرہ کے بارے میں. تو پھر اللہ پاک نے تیسری آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک شراب اور جوا, والانصاب, بت, والازلام, قسمت کے تیر, والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ سب ناپاکی ہیں, ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ, اس سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ. اور انما یرید الشیطان, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور نفرت ڈال دے, فی الخمر والمیسر, شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور شیطان تم کو روکنا چاہتا ہے
نماز سے اور اللہ کے ذکر سے. فہل انتم منتہون، کیا اب تم رکو گے نہیں؟ کیونکہ 2 اسٹیپ بیان کیے جا چکے. پہلا کہ بھائی شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور نفع بھی ہے. دوسرا اسٹیپ کیا آیا کہ نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں. اب تیسرا کلیئر کٹ حکم آ گیا کہ یہ حرام ہے. جو ہی یہ آیت صحابہ کرام کے کانوں میں پڑی، یہ حکم پڑا، ان لوگوں نے جو بھی ان کے گھروں میں شراب تھی پرانی سی پرانی سب بہا دی. مدینے کی گلیوں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ نالی سے پانی بہ رہا ہو، کیونکہ وہ لوگ سچے عاشق تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار تھے. اولئک هم الصادقون تھے، وہ سچے لوگ تھے. جیسے ہی اللہ رسول کا حکم کانوں میں آیا، اپنا نفع، اپنے گھر والوں کا نفع وہ سب بھول گئے. بس حرام تو حرام، خلاص. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، کہاں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ تاش کے ذریعے سے، موبائل گیم کے ذریعے سے، کیرم بورڈ کے ذریعے سے، نمبرنگ کے ذریعے سے، پرچی کے ذریعے سے، رقعے کے ذریعے سے، جو کچھ بھی سٹا لگ رہا ہے، جوا کھیل رہے ہیں، فٹ بال میچوں کے ذریعے سے کہ بھائی پیسہ لگا رہے ہیں، وہ بھی لگا رہے ہیں، جیتیں گے تو ہمارا، ہاریں گے تو تمہارا. اسی کا نام سٹا ہے. ہاں، کوئی ایک تھرڈ پارٹی پروگرام کروائے، سمجھ رہے ہیں، اور وہ فیس وغیرہ لے، کچھ فیس، انٹری فیس، باقی یہ کہ انعام وہ اپنی طرف سے دیں، آپ کو صرف کھیلنے کا موقع دیا جائے، تو یہ تو جائز ہے. باقی یہ کہ پیسے لیے جائیں اور جیتو گے تو ملے گا، ہاریں گے تو نہیں ملے گا، اسی کا نام تو سٹا ہے، جوا ہے. تو جو معاشرے میں چل رہا ہے، بہت عجیب و غریب طریقے سے محلے کے محلے مبتلا ہیں. کوئی ایک گھر کی بات نہیں ہے، محلہ پورا، بلکہ شہر، دیکھا جائے تو پورا ملک اس آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، جل رہے ہیں کہ کس طریقے سے پیسہ لگاؤ، 500 لگاؤ، 5000 مل جا رہا ہے، 2000 مل جا رہا ہے، شارٹ کٹ میں. یہ ناجائز اور حرام ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. صدقہ خیرات کوئی کرے گا اس کے مال میں خوب برکت ہوگی، لیکن سود، جوا، شراب یہ تباہی کے سامان ہیں، یہ تباہی کے سامان ہیں. دیکھیے قرآن نے کیا بیان کیا کہ شیطان چاہتا ہے اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرے، عداوت پیدا کرے. یہی ہوتا ہے، جو بھی سٹے میں پیسہ لگاتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جیتے، ہمارا نام کھلے. یا پارٹیاں اگر لگا رہی ہیں، سٹا کھیل رہی ہیں کرکٹ میچ کے اندر یا کسی بھی میچ کے اندر، یا موبائل گیموں کے ذریعے سے، کوئن کے ذریعے سے، یہ سب ناجائز اور حرام. چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم جیتیں، اب سامنے والا جیتتا ہے تو اس پر غصہ آتا ہے، اور پھر آدمی کو غصہ اس بات پر بھی آتا ہے کہ میں اور کھیلوں گا اور جیتوں گا. ابھی 5000 لگایا تھا، اب 10,000 لگائیں گے. پیسہ نہیں ہے، کسی سے لے کر لگائیں گے، قرض لے کر لگائیں گے، لیکن لگائیں گے ضرور، جیتیں گے ضرور، لڑیں گے اور جیتیں گے، لڑیں گے اور جیتیں گے. جیسا کسان حضرات کہہ رہے تھے، وہ تو جیت گئے کیونکہ ان کی لڑائی حق کی لڑائی تھی. اور آپ کی لڑائی کون سی ہے؟ یہ حرام لڑائی ہے، یہ حرص کی ہے، مال کتنا بڑھ جائے، کتنا جلدی شارٹ کٹ میں مالدار بن جائیں. پھر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلانا سٹے باز اتنا جلدی کروڑ پتی بن گیا تو اور حوصلہ ملتا ہے، چلو ہم بھی جلدی سے کروڑ پتی بن جائیں. لیکن سود کا، یہ جوئے کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اس میں ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے. کبھی نہیں ملا تو روڈ پتی بن گئے، 1 کروڑ پتی بن گئے، اور یہ روڈ پتی بن گئے. کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی چال بھول گیا. میرے بھائیوں، قرآن اس کو منع کرتا ہے، ڈائریکٹلی کہتا ہے کہ یہ سب ناپاکی ہے، شیطانی کام ہے، اس سے بچو، یہ حرام ہے. اور شیطان تمہارے دلوں میں نفرت ڈالے گا، اس کے ذریعے سے جھگڑا پیدا کرے گا. لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں پارٹیوں کے درمیان، 2 فریق کے درمیان، 2 ٹیم کے درمیان، کہ ہم جیت رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت رہے ہیں. کتنے لڑائی جھگڑے ہوئے؟
मैचों के दरमियान कि हम जीत रहे हैं, वो बेईमानी कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों? पैसा, मसला, सट्टा, जुआ, जो कि हराम है। तो शैतान की तो यही प्लानिंग है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बचो। और शैतान की और क्या प्लानिंग है? वो तुमको रोकना चाहता है, किससे? अल्लाह के जिक्र से। क्योंकि जो आदमी इसमें पड़ गया, वो हर वक्त उसको यही फिक्र रहती है, कितना जीत जाऊं, कितना हार जाऊं। हार गया तो टेंशन, जीत गया तो खुशी खुशी, और इधर उधर और हौसला उसको बढ़ते जाता है। तो मेरे भाइयों, ये आग लगी हुई है, और इसके चक्कर में आदमी न अल्लाह का नाम लेता है, न अल्लाह के सामने सजदा करता है। क्योंकि शैतान ये चाह रहा है कि इसको अल्लाह से गाफिल रखो और इसको नमाज से गाफिल रखो। कुरान कह रहा है वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सला, कि शैतान तुमको रोक रहा है अल्लाह के जिक्र से और नमाज से। सट्टे की लाइन में, पर्ची खुलने में, उसी में, और उसको क्या बोलते हैं, चुकारा, चुकारे के लेने में और देने में, इसी में परेशान है। अब नमाज अजान हो रही, कोई बात नहीं, चुकारा वाला आने वाला है चुकाने के लिए, तो सर झुकाने के लिए कहां टाइम मिलेगा। एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, एक सजदा तुझे भारी पड़ता है, 1000 सजदों से तुझे नजात मिल जाएगी। तू अल्लाह के सामने तो झुक, अल्लाह किसी के सामने तुझे झुकने नहीं देगा। तो मेरे भाइयों, ये हमारे मुआशरे और हमारे नौजवानों का ये हाल है। उनको पैसा चाहिए, उनको शॉर्टकट में मालदार बनना है, उनको मेहनत नहीं करना है, लेटे 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 करोड़पति बनना है। उसके लिए ये धंधे हैं, और दुनिया शैतानियत इस पर आमादा है कि किस तरीके से मुसलमानों की ईमान को छीन लिया जाए, इनकी रूहानियत को खत्म कर दिया जाए। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं आग का ढेर है। ये ईमान ही है कि जिसकी वजह से निजाम आलम चल रहा है। अगर ये ईमान खत्म हो जाएगा, निजाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा। और मुसलमानों के अंदर अगर ईमान की चिंगारी खत्म हो गई, अल्लाह की याद ना रही, तो कुरान ने साफ कह दिया नसुल्लाह फनसियहुम, अल्लाह को भुलाओगे अल्लाह तुमको भुला देगा। फलयौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिका यौमिना हादा, आज हम तुमको भुला दे रहे हैं जैसा कि तुमने हमें दुनिया में भुला दिया था, और हमारी मुलाकात को दुनिया में भुला दिया था कि मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है, ये तुमको ख्याल ही नहीं रहा। यही धुन है तुझको रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। यही धुन है, हर वक्त सबसे बाला रहूं, सबसे आला रहूं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसके लिए सट्टे खेलना पड़े, शराब बेचनी पड़े, गांजे बेचने पड़े, ये सब हराम और नाजायज है मेरे भाइयों। इससे अपने आप को बचाएं, हलाल मेहनत करें। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन वो हराम की है तो किस काम की। हलाल मेहनत करें, हलाल कारोबार के लिए, वरना ये हराम माल जो है उसकी बड़ी खतरनाक तबाही है। दुआएं कबूल नहीं होती हैं, औलाद नाफरमान बन जाती हैं, नाफरमान पैदा होती हैं अगर हराम माल ही आदमी खा रहा है तो। और हदीस शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हराम माल से पलने वाला जिस्म जहन्नम में जाएगा, वो जहन्नम का मुस्तहिक है। और हदीस शरीफ में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाकीज़ा है, पाकीज़गी को पसंद करता है। सदका खैरात हज उम्रे भी कबूल नहीं होंगे, क्योंकि वो 2 नंबर माल से है, वो सट्टे वाले माल से है, वो शराब वाले माल से है। तो क्यों हम अपने कब्र खोद रहे हैं अपने दांतों के जरिए से, अपने पैसों के जरिए से? क्यों हम अपनी जो है बुराई मोल रहे हैं, अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? सहाबा किराम ने कैसी तंगदस्ती में जिंदगी गुजार दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी तंगदस्ती में एक जिंदगी गुजार दी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि 2 दिन लगातार ऐसा नहीं हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने जौ की रोटी पेट भर करके खाई हो। यह हज़रत आयशा का फरमान, 2 दिन लगातार ऐसा नहीं हुआ। हम लोग तो अल्लाह के फजल करम और उसके इनाम से कितना अच्छा खाते पीते हैं, तो फिर क्यों हराम के पीछे जा रहे हैं? हम ये समझते हैं कि नहीं इससे तरक्की होगी, ये हमारी गुमराही है। हम ये समझते हैं कि 2 नंबर पैसे से, सट्टे से जल्दी मालदार बन जाएंगे, ये हमारे लिए गुमराही है। कोई बकरी ये देखे कि खिंजीर बड़ा तंदुरुस्त है क्योंकि ये नालियों में घूमता रहता है नीचे मुंडी, तो मैं भी अब नाली के अंदर घूमूंगी ताकि मैं भी तरक्की कर जाऊं, मैं भी मोटी ताजी हो जाऊंगी। इसमें बकरी के लिए मौत है, क्योंकि उसका चारा अलग है
اور خنزیر کا کھانا پینا الگ ہے. تو مسلمانوں کی جو ترقی کے سامان ہے اللہ نے الگ بنائے ہیں. سود کے اندر، شراب کے اندر، گانجے کے اندر اور نشے کے اندر، جوئے اور سٹے کے اندر اور سٹے کے اندر نہیں ہے میرے بھائیوں ہماری ترقی. اس میں ہماری تباہی ہے، اس میں بے برکتی ہے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں اولادوں کا نافرمان ہو جانا ہے، اس میں بڑی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانا ہے. فاسٹ کمنگ فاسٹ گوئنگ یہ اصول ہے. جتنا جلدی آئے گا جتنا زیادہ اتنا جلدی جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں چلنے والے سود کے اڈے، شراب کے اڈے، اسی طریقے سے جوئے کے اڈے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ دین کا کام ہے سب سے بڑا دین کا کام یہی ہے. اور بھی بڑے بڑے کام ہیں لیکن ابھی یہ ہے. اگر ہم نے اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، اس کو بند نہیں کروایا، اور یہ جو نوجوانوں کا سرکل ہے یا محلوں کا سرکل ہے جوئے کے بارے میں، وہاں پر اگر ہم نے فکر نہیں کی، اصلاح کی، کوشش نہیں کی اگر ہم لوگوں نے کہ بھائی اللہ کے واسطے اس کو بند کرو، ان کو سمجھایا جائے، وہ نہ مانے ان کی مرضی ہے. قرآن میں آگے ہے، انہی آیتوں کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. 7ویں پارے میں ہے یہ شراب کی حرمت کا بیان. دوسرے پیج پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو ان کی نافرمانی سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسولوں کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، حساب لینا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، بے شک تم سب میرے پاس لوٹائے جاؤ گے اور بے شک میرے ذمے تمہارا حساب لینا ہے. یہ قرآن نے کہا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم غور و فکر کریں، جہاں جہاں یہ اڈے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں، جماعتیں بن کر جائیں، لوگ محلے کے ذمہ دار جائیں، سمجھائیں اللہ کے واسطے اس کو بند کرو. ورنہ آج آپ دیندار ہیں، آج آپ حاجی نمازی ہیں، مولانا مولوی ہیں، مفتی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. کل ہماری اولاد انہی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، کیونکہ آگ لگی ہوئی ہے. ہم سوچ رہے ہیں اس کے گھر میں لگی ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگ ادھر آ جائے گی، وہ آگ ادھر آ جائے گی، کیونکہ آگ راستہ پکڑتی ہے دھیرے 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 دھیرے. تو یہ بے حیائی، برائی، حرام کاری، جوا، سٹا، جو کچھ بھی جو ان کے راکٹ چل رہے ہیں، جو ان کے سسٹم چل رہے ہیں، اگر ہمارے محلوں میں ہم وہاں پر جا کے اچھی طریقے سے بات کریں. اور یہ سب اویدھ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، تو اس پر ایکشن تو اور لینا چاہیے. اور اسلام نے تو پہلے ہی حرام کر رکھا ہے. تو غیر قانونی نہ بھی ہوتا، جیسا کہ شراب جو ہے اب کرانے کی دکانوں میں بھی بیچی جائے گی، ان کو جو قانون بنانا ہے بنانے دو، لیکن ہمیں تو بچنا ہے کہ ہم بھی اپنے کرانے کی دکان میں لا کے رکھ لیں گے، اس لیے کہ سرکار نے اجازت دی ہے. تو سرکار دو عالم نے کیا کہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اس کو ہم بھول گئے. اور یہ استنجا جن کا پاک نہیں، ایسے لوگوں کے حکموں کو ہم فالو کریں گے؟ نہیں میرے بھائیوں. یہ جو بھی اڈے ہیں، جو بھی لوگ ان کو چلا رہے ہیں، جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو پیار محبت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلائیے بہت اچھے انداز سے، بہت اچھے انداز سے. ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. مامون رشید کو کسی عالم نے بہت غصے سے کہا کہ یہ غلط ہے. مامون رشید نے کہا دیکھو تم جو ہے موسیٰ سے زیادہ افضل نہیں ہو اور میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں. اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا. تو کسی بھی، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر ہم سمجھانے جا رہے ہیں بہت اچھی طرح سمجھائیں کہ بھائی یہاں ہمارے محلے میں اس کو مت چلاؤ آپ، ورنہ یہ ہمارے بچے برباد ہوں گے.